شمر ذی الجوش ایک عرب قبیلے بنی غلب سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ابتدائی زمانہ اسلام میں مسلمان ہو چکا تھا اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھا، لیکن دنیاوی حرص و طمع، اقتدار کی خواہش اور یزید کے دربار کی خوشنودگی نے اسے ایک ایسا ظالم بنا دیا جس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ کوفہ اور یزید کا پس منظر۔ جب یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی تو اس نے ہر گورنر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے اس کے حق میں بیعت لے۔ مدینے میں جب یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید کی حکومت ظلم، فاسق و فجری اور دین سے انحراف کی علامت بن چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینے سے مکہ اور پھر کوفہ کا قصد کیا، جہاں کے لوگوں نے خط لکھا کہ آپ کو دعوت دی کہ وہ آ کر ان کی قیادت کریں۔ یزید کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ آمد کا علم ہوا تو اس نے عبداللہ بن زید کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ ابن زید نے وہاں کے لوگوں کو دھمکا کر امام حسین کے ساتھ وفاداری توڑنے پر مجبور کیا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو روکنے کے لیے ہرن بن یزید کو روانہ کیا اور بعد ازاں شمر بن ذی الجوش کو امام حسین پر دباؤ ڈالنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ شمر کا کردار شمر بن زید کے وفاداروں میں سے ایک تھا اور یزید کا انتہا پیروکار تھا۔ جب کربلا کا میدان سج گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قریبی خاندان و صحاب کے ساتھ خیمے زن ہوئے تو شمر بن ابن زید کے لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ شمر نہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے لشکر کا کمانڈر بنا، بلکہ اس نے اہل بیت کے خلاف وہاں ظلم ڈھایا، جس کی مثال تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ اہل بیت سے دشمنی۔ شمر کا سب سے شرمناک عمل یہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ذاتی عداوت رکھتا تھا۔ اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی شمر کی بیماری کے لیے دعا کی تھی، لیکن شمر نے اس احسان کو بھی فراموش کر دیا اور اپنے بغض و حسد کی پیروی کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خلاف کردار شمر کی سب سے بڑی بزدلی یہ تھی کہ اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی اور علمدار تھے، کے لیے امان نامے لے کر آیا اور چاہا کہ وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ امام حسن کو چھوڑ کر ہمیں کوئی ایمان نہیں چاہیے۔ یوم عاشور اور شمر کی صفاقی۔ 10 محرم الحرام کو جب جنگ شروع ہوئی تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ امام حسن کے فرزند علی اکبر، بھائی حضرت عباس، بھتیجے قاسم اور دیگر قریبی رشتہ دار نے جان قربان کی، لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے تو انہوں نے دشمن کے لشکر کے خلاف تنہا جنگ کی۔ آخر کار دشمنوں نے مل کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا۔ روایت کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے تو شمر نے سب سے آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ذبح کا مکروہ و عمل۔ سب سے افسوسناک اور دردناک لمحہ وہ تھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے گلے پر شمر نے خنجر چلایا۔ ایک معصوم، پیاسا، زخمی، نواسا رسول جیسے کسی نے پانی نہ دیا،
جس کے خاندان کو قتل کیا، اس پر شمر جیسے سنگ دل انسان نے بے رحمی سے وار کیا۔ شہادت کے بعد شمر کی حرکتیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی شمر کا ظلم ختم نہ ہوا۔ اس نے اہل بیت کے خیمے جلانے، خواتین کو قید کرنے اور مال غنیمت کو لوٹنے میں بھی حصہ لیا۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جب اس ظلم کو دیکھا تو صبر و حوصلے کا عظیم مظاہرہ کیا۔ تحریک کا فیصلہ۔ اسلامی تاریخ نے شمر کو ہمیشہ لعنتی، نفرت اور ظلم کی علامت کے طور پر یاد رکھا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص بن گیا جس نے دنیا کے عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کی بربادی مول لی۔ اس کا نام جہاں بھی آتا ہے لوگ لعنتیں بیچتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا عذاب اس پر ہوگا، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کرے گا۔ سورۃ النساء۔